أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جلسہ سالانہ کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مہمان پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی مہمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد پہنچ چکی ہے اور پاکستان کے مہمانوں میں سے بھی بہت سے جو ملازم نہیں یا کسی وجہ سے وقت سے پہلے رخصت لے کے پہنچ سکتے تھے وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اس موقع پر بعض ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ ہر سال جلسے سے پہلے کے خطبے میں عموماً اسی موضوع پر خطاب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو بازار کے حق ادا کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہر زندہ چیز کے حقوق بیان فرمائے وہاں بعض جگہوں کے حقوق بھی مقرر فرمائے۔ عملاً تو ان حقوق کا تعلق زندہ چیزوں سے ہی ہے، لیکن نام بظاہر ایسی چیزوں کا استعمال ہوا ہے جن میں جان نہیں، مثلاً بازاروں اور سڑکوں کے حقوق، اور اسی تعلق میں پھر وہ لوگ جو وہاں پھرتے ہیں چلتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو بازاروں کے حقوق میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی بازاروں کو استعمال کریں وہ اس رنگ میں استعمال نہ کریں کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا موجب ہو، خصوصاً ان دنوں میں جب کہ عام بازاروں کے ڈیزائن سے بہت بڑھ کر تعداد آ جاتی ہے۔ یعنی عام طور پر تو شہروں کے بازار ڈیزائن کیے جاتے ہیں ایک خاص تعداد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مگر جب جلسے ہوں، میلے ہوں، اس قسم کے غیر معمولی واقعات ہوں تو تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس موقع پر جو عام حقوق ہیں وہ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ بازاروں میں ٹولیاں بنا کر کھڑے نہ ہوں، اور جہاں تک ممکن ہو کم سے کم وقت بازاروں میں ٹھہریں، اپنی ضرورت کا کام کیا اور فارغ ہو کر بازاروں سے باہر جانے کی کوشش کریں۔ بازاروں میں عموماً بوٹل نیکس پیدا ہو جاتی ہیں۔ بوٹل نیکس کہتے ہیں ایسی جگہوں کو جہاں لوگ کثرت سے آ کر کھڑے ہو جائیں، تماش بینی کریں اور اس کے نتیجے میں پھر دوسرے لوگ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا موجب ہو۔ دوسرے، ہمارے یہاں ایک لمبے عرصے سے تربیت دی جا رہی ہے کہ عورتیں الگ رستے پر چلیں اور مرد الگ رستے پر چلیں۔ اس کے لیے باقاعدہ منتظمین نے ہدایات جاری کر دی ہوں گی اور موقع پر خدمت خلق کے کارکنان بھی بات واضح کر دیں گے،
لیکن دیکھ کر بھی خود بخود پتہ لگ جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ از خود اندازہ لگا کر عادت ڈالنی چاہیے کہ جو کام جس طرح سلیقے سے ہو رہا ہو آپ بھی اسی کا جز بن جائیں اور کسی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ چیز غیر ملکوں میں تو اتنی عادت راسخہ بن چکی ہے سلیقے کے ساتھ چلنا کہ جو مین سڑکیں ہیں جہاں تیز چلنے والی ٹریفک چلتی ہے وہاں پیدل چلنے والے نہیں چلتے، وہ خود ہی ایک طرف چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب سڑک گزرنے لگتے ہیں تو اس کے بھی بعض سلیقے ہیں، بعض اطوار ہیں، وہ انہوں نے اپنا لیے ہیں. ربوہ میں چونکہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے اس لیے ایک چیز زائد ہے اس میں کہ نہ صرف یہ کہ عام سڑکوں کے حقوق ادا کرنے ہیں بلکہ اسلامی معاشرے کے مطابق عورتوں کے لیے الگ رستے مقرر کرنے ہیں اور مردوں کے لیے الگ. اور چلتے وقت کسی عورت کے لیے اس احتیاط کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ وہ بدن بچا کر گزرے تاکہ غیر مردوں سے ٹکرائے نہیں. اور عموماً اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں ایسا انتظام چلتا ہے. دوسرا پہلو بازار کے حقوق سے تعلق رکھنے والا اماطۃ الاذی عن الطریق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا کہ رستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو دور کریں. اور تکلیف دہ چیزوں میں یہ جو گندگی پھینکی جاتی ہے، کاغذ کے ٹکڑے بھی نظر کو تکلیف دیتے ہیں. کوئی چیز کھائی اس کا بچا ہوا بازار میں پھینک دیا، یہ بھی تکلیف کا موجب ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو نظر کو تکلیف دے یا جسم کو تکلیف دے وہ اول تو بازار میں پھینکنی نہیں چاہیے، یعنی سڑکوں پر، صرف بازار میں ہی نہیں. اور اگر نظر آئے تو اس کو دور کر دینا چاہیے، ہاتھ سے اٹھا کر ایک طرف سے سلیقے سے رکھ دیں یا ایک طرف کسی جگہ رکھ دیں سلیقے کے ساتھ، یا پھر اگر گندی چیز ہے تو پاؤں سے ٹھوکر دے کر بھی اس کو ہٹا کر ایک طرف کیا جا سکتا ہے. تیسرا بازار کا حق یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز میں ایسا کلام نہ کیا جائے جو ربوہ کے معاشرے کے خلاف ہو اور کسی رنگ میں بھی کسی کی سمع خراشی کا موجب بنے. آوازیں دھیمی رکھنی چاہیے اور خصوصاً ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی طرح کی سمع خراشی ہو یا اسلامی تہذیب کے خلاف ہو. آج مشرق کے بہت سے ممالک میں بازاروں میں فحش کلامی کی آواز سنائی دیتی ہے. خصوصیت کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان میں یہ مرض بہت ہی گہرا ہے. بہت سے مشرق کے ممالک ہیں جو اس مرض سے پاک ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بدقسمتی ہے کہ روزمرہ کی گفتگو میں گالی دینا یہ ہندوستان اور پاکستان کی تہذیب کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. اور گلیوں میں نہایت ہی گندی گالیاں ماں باپ کو، ایک دوسرے کے ماں باپ کو دیتے ہیں، بلکہ ہل چلانے والے بیل کے ماں باپ کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور گدھے چلانے والے گدھے کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور بچے اپنے ماں باپ کی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسی گندی تہذیب ہے جس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ، اور پھر مذہب بھی اسلام، اس مسلمان کہلانے والوں کے اوپر تو بڑا گندا داغ ہے یہ. اس لیے ربوہ کو اس داغ سے پاک رکھیں اور ہرگز کسی قسم کا کوئی ایسا کلام نہ کریں جو فحشاء میں داخل ہوتا ہو. اور اگر کوئی بے احتیاطی کرتا ہے تو اسے پیار اور محبت سے سمجھائیں. عموماً ایسی باتیں ہونی چاہیے جس میں ذکر الہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ذکر ہو، حمد ہو، درود ہو. ایسی باتیں ہوں جن سے بازار مہکنے لگیں، خوشبو پھیل جائے آپ کے ذکر کی ان بازاروں میں. تو عموماً گفتگو کو پاک اور صاف رکھیں. اگر کوئی باہر سے آنے والا بد کلامی کرتا ہے ایسے موقعوں پر، خصوصاً ربوہ میں کئی لوگ عمدن بھی شرارت کی نیت سے آتے ہیں اور کھلم کھلا بد کلامی کرتے ہیں. ان کا جواب تو وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. تو آپ بھی
ان کی گالیوں کے مقابل پر دعائیں دینی شروع کریں. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ پہ رحم کرے. اگر آپ عمدن ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے، اگر غلطی سے کر رہے ہیں تو ہدایت دے اور سمجھائے. کئی قسم کی دعائیں موقع کے لحاظ سے جو آپ کے دل سے اٹھتی ہوں وہ ان کو دیں، لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. کچھ بازاروں کے حقوق ہیں گاہکوں سے تعلق رکھنے والے، کچھ بازاروں کے حقوق ہیں دکانداروں سے تعلق رکھنے والے. جو گاہک باہر سے آتے ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ دکانوں پہ بھی جم گھٹا نہ کریں، اور وہاں بھی چونکہ مستورات اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے حتی المقدور کوشش کریں کہ مستورات کو پہلے موقع ملے، اور اگر ایسی بات ہو کہ موقع پہلے دینے سے ان کو موقع ملے ہی نہ، یعنی اتنا رش ہو، تو پھر دکانوں میں 2 جگہ مقرر ہو جانی چاہیے، ایک طرف مرد کھڑے ہوں اور ایک طرف عورتیں. اور دکانداروں کو اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ الگ الگ دونوں قسم کے گاہکوں کو بر وقت خدمات مہیا کی جائیں، بیک وقت خدمات مہیا کی جائیں. تو دکان جو آنے والے ہیں وہ از خود بھی لحاظ کریں ان باتوں کا، اور ایسی بات نہ کریں دکاندار سے جس کے نتیجے میں وہ پھر آگے سے چڑے اور خام خواہ کی تو میں وہاں شروع ہو. اگر سودا پسند آتا ہے تو لیں، نہیں پسند آتا تو چھوڑ دیں. بعض دفعہ گاہک بھی ایسی تلخ کلامی سے پیش آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر دکاندار بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو کم وقت لگائیں دکان پر، ضرورت کی چیز دیکھیں، اگر نہیں پسند تو چھوڑ کر چلے جایا کریں، لیکن وہاں بحث نہ کیا کریں. اور اگر کوئی شکایت کی بات ہے تو اس کو ضرور انتظامیہ تک پہنچانا چاہیے. بعض دفعہ قیمتوں میں اتنے فرق ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں کہ وہ مناسب نہیں لگتے. ایک شہر میں ایک دکاندار اگر 1 روپیہ منافع لے رہا ہے تو دوسرا دکاندار 5 روپیہ منافع لے رہا ہے. عام اقتصادی حالات میں تو جو کم لینے والا ہے اس کو جزا مل جاتی ہے، جو زیادہ بالمنافع لینے والا ہے اس کو سزا مل جاتی ہے. اقتصادی قانون کام کرتے ہیں. لیکن ربوہ میں جب یہ واقعہ ہو تو اس کے نتیجے میں باہر والے یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہاں بڑا ہی بے ہنگم انتظام ہے، اور جو چاہے جتنا داؤ چاہے لگانے کی کوشش کرتا ہے. دیانت پر لوگ حملے کرتے ہیں، تان دیتے ہیں. بعض لوگ واقعتاً ٹھوکر کھا جاتے ہیں ان باتوں سے. تو اس لیے جہاں تک گاہکوں کا تعلق ہے ان کا فرض ہے کہ اس قسم کی باتیں جب وہ دیکھیں تو بر وقت منتظم بازار کو، افسر جلسہ وغیرہ کو، جہاں بھی وہ سمجھیں کہ مناسب ہے بات پہنچانا وہاں بات پہنچائیں. بد اخلاقی کے متعلق بھی وہ فوری طور پر رپورٹ کیا کریں. عموماً جلسے کے گزرنے کے بعد رپورٹیں آتی ہیں، اس وقت معاملہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے عملاً. آئندہ سال کے لیے نصیحت کی جاتی ہے، لیکن پھر وہ اتنا وقت سے پہلے ہوتی ہے نصیحت کہ آئندہ سال تک دکاندار بھی بھول جاتے ہیں اس کو. تو کچھ وہ وقت کے بعد بن جاتی ہے، کچھ وقت سے بہت پہلے بن جاتی ہے. تو آپ فوری طور پر اطلاع دیا کریں، انشاءاللہ تعالی فوراً سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. دکانداروں کو سال میں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا سال کی کمائی اب کر لی جائے، اور بعض دکاندار اس میں اخلاقی ضوابط کو ملحوظ نہیں رکھتے. یعنی اخلاقی ضوابط سے مراد یہ ہے کہ باہر سے آنے والے بعض مہمان محض اخلاص کی وجہ سے ربوہ میں آ کر سودے خریدتے ہیں، اور بہت سے ایسے مہمان ہیں ان میں سے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہاں کا دکاندار ناجائز منافع خوری کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ان کا جو بھول پن ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو چالاکیاں نہیں آتی خریداری کی. ان کا بھول پن خالصتاً للہ ہے، ان کے ایمان کے نتیجے میں ہے. ایسے لوگوں سے ان کے ایمان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور بعض دکاندار اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. چنانچہ کئی دفعہ باہر کے مہمانوں نے اطلاع دی جس سے بہت ہی تکلیف پہنچی کہ انہوں نے خالصتاً اعتماد کرتے ہوئے ایک چیز اس نیت سے یہاں سے خریدی کہ ربوہ کے دکانداروں کو فائدہ پہنچے، یہ چندے بھی دیتے ہیں،
یہ سارا سال اس مرکز میں بیٹھے رہتے ہیں، اس موقع پر فائدہ ہونا چاہیے ان کو، لیکن انہوں نے ایسی خوفناک منافع بازی کی کہ کوئی بھی جواز اس کا عقلاً نظر نہیں آتا. یعنی بعض صورتوں میں ایک دکان پر، روا ہی کی ایک دکان پر جو چیز 100 روپے میں خریدی گئی وہ دوسری دکان پر 50 روپے میں مل رہی تھی. اب اس کے لیے کون سا اقتصادی جواز ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 2-4 روپے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا فرق تو ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ بددیانتی کی گئی ہو. اس لیے دکانداروں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والوں کے اخلاص سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ قربانی سے کام لیں. اس موقع پر اگر وہ حسن خلق سے کام لیں گے اور منافع بڑھانے کی بجائے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کم کریں گے تو اس کے بہت سے نیک اثرات پیدا ہوں گے. یہ آنے والے ساری دنیا میں جا کر روا کی باتیں کریں گے اور جو دکان کے تجربے ہیں وہ بھی بیان کریں گے. وہاں اگر حسن خلق کا معاملہ ان سے کیا گیا تو ساری دنیا میں ربا کے خلق کی اچھے رنگ میں باتیں ہوں گی. تو ثواب کا ایک موقع ہے، اس کو ثواب کمانے کی بجائے عذاب کمانے میں کیوں تبدیل کر دیتے ہیں آپ؟ اس لیے خاص طور پر ان باتوں کا دکاندار خیال رکھیں. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ نے خود اپنے رزق میں کچھ کمی کی تو اللہ یہ کمی نہیں ہونے دے گا. وہ زیادہ بابرکت رزق آپ کو عطا فرمائے گا، زیادہ وافر رزق عطا فرمائے گا. آپ کے روپے میں برکت ہوگی، آپ کی خوشیوں میں برکت ہوگی، آپ کے ایمان اور خلوص میں برکت پڑے گی. تو اس لیے دکاندار اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. بعض دکاندار جن کا تعلق دوائیں بیچنے سے ہے ان پر عام دکاندار سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ بیماری کا کوئی وقت مقرر نہیں. بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے رات کے 1 بجے، بعضوں کو رات کے 2 بجے، اور اکثر دکانیں دوا بیچنے والوں کی اس وقت بند ہو جاتی ہیں اور 1-2 کھلی رہتی ہیں. اور یہ شکایت ملی ہے پچھلے سال بھی اور اس دفعہ دوران سال بھی کہ بعض ایسے دکاندار جو رات کو دکان کھولتے ہیں وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی نام تو یہ ہے کہ خدمت ہو رہی ہے، لیکن خدمت کے بہانے وہ قصابی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں جلدیں لوگوں کی چھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ عام دوا جو 50 روپے میں ملتی ہے وہ 100 روپے میں رات کو دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر بد اخلاقی سے بھی پیش آتے ہیں ساتھ. 1-2 بڑے ہی تکلیف دہ واقعات میرے سامنے آئے. باہر کے مریض تھے، انہوں نے کہا رات کو جا کر کے ہمیں دوا دو. انہوں نے جو قیمت بتائی، ان کو علم تھا، انہوں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو بہت سستی دوا ہے اس سے. انہوں نے کہا جی اس وقت تو یہی قیمت ملے گی، ہے لینی تو لو، یہ تو جاؤ. انہوں نے کہا مریض ہمارا مر رہا ہے، کچھ خدا کا خوف کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جہاں سے ملتی ہے پھر لے لو جاؤ. بڑی بد اخلاقی سے وہ صاحب پیش آئے. میں نے امور عامہ کو کہا ہے کہ اس معاملے میں غور کریں. اگر ایسے دکاندار روا میں رہے تو بہت ہی بدنامی کا موجب ہے اور تکلیف ہے جماعت کے، ساری جماعت کے لیے تکلیف کا موجب ہے. تو ان کی دکانیں بند ہو جانی چاہیے. روا میں اس قسم کی دکانداری کی کوئی گنجائش نہیں ہے بالکل. تو اخلاق حسنہ کا معیار بلند کریں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کا تعلق زندگی بچانے سے ہے، بیماریوں کو شفا دینے سے ہے، وہ اپنی اندرونی شفا تو پہلے دیں اپنے آپ کو. روحانی طور پر اس قابل تو ہوں کہ لوگوں کو شفا دینے کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو سکے. تو ڈاکٹر بھی، طبیب بھی اور دوائیں بیچنے والے بھی یہ اس موقع پر اپنے قربانی کے معیار کو خصوصیت کے ساتھ بلند کریں. بازاروں اور سڑکوں کے حقوق کا کچھ تعلق گھر والوں سے بھی ہے. گھر والے بعض دفعہ اپنی گندگی سمیٹ کر باہر پھینک دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب بنتی ہے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی مستقل انتظام تو کریں گے. ہو رہا ہے، ایک باقاعدہ ایک مجلس قائم کر دی گئی ہے جو سارے ربا میں مستقلاً صفائی کا بہترین انتظام کرنے کے لیے منصوبہ تیار کر رہی ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو سہولتیں شہروں کو میسر ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی ربا کو کم از کم ویسی سہولتیں مہیا کی جائیں گی.
اگرچہ وہ مہنگے ذرائع تو ہمیں میسر نہیں، لیکن ہر چیز کی ایک غریبانہ شکل بھی ہوتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ضرورت پوری ہو۔ اگر وہ بڑے ٹرکوں کی صورت میں نہیں ہو سکتی تو ریڑوں اور گڈوں کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، صفائی وغیرہ کے سلسلے میں، شہر کو اچھے طریق پر چلانے کے سلسلے میں، اس کے لیے ایک کمیٹی مقرر ہو گئی ہے جو اب کام شروع کر چکی ہے، لیکن ایسے کاموں میں وقت لگتا ہے کچھ۔ انشاءاللہ اگلے سال اس کے بہتر نتائج سامنے آ چکے ہوں گے۔ تو سر دست تو ربوہ کے مکانوں کے مالک اس طرف توجہ کریں کہ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ان کے گھر کا گند باہر نہ پھینکا جائے۔ گھر کے کونے میں چند اینٹیں لگا کر ایک جگہ بنا لیں یا گڑھا کھود لیں، وہاں وہ گند پھینکیں، اور جلسہ کے بعد پھر جو انتظام ہوگا کمیٹی کی طرف سے یا جماعت کی طرف سے گند سمیٹنے کا، اس سے ان کا گند بعد میں دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک تکلیف دہ امر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بعض گھروں سے گانے اور فضول میوزک کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ عام حالات میں بھی، قادیان میں بھی ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے کہ اگر کسی نے کچھ گانا سننا ہے، اول تو یہ لغویات میں سے ہیں چیزیں، لیکن اس مقام پر ہے جس کے متعلق واضح حرمت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، نہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے لغویات کے تابع اس کے متعلق ہمیشہ جماعت میں مہم جاری رہی ہے۔ کبھی تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی پھر توجہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ذرا سی بھی غفلت ہو نظارت اصلاح و ارشاد کی طرف سے یا مقامی انجمن کی طرف سے، تو یہ آوازیں گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جلسے کے ایام میں خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ کریں کہ کوئی آواز باہر گانے کی اور بےہودہ لغو پروگراموں کی نہیں آنی چاہیے، اور اندرون خانہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ آپ کے باہر سے مہمان آ رہے ہیں، اگر سارا سال آپ نے اس معاملے میں غفلت کی ہے اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں بھی کی، تو کم سے کم اب کریں۔ اور ان ایام میں گھروں میں بھی یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ چند ایام کی نیکی بعض دفعہ باقی ایام پر اچھا اثر ڈالتی ہے، اور آپ کو آئندہ بھی اس کی طرف توجہ ہوگی۔ حکمت اور محبت اور پیار کے ساتھ بچوں کا طبی میلان نیکی کی آوازوں کی طرف کر دیں۔ آج کل کیسٹ پروگرام بہت چل رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی نظمیں بڑی بڑی اچھی آوازوں میں مہیا ہیں، تلاوت کی بہت اچھی اچھی کیسٹس ملتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ تربیت کے ذریعے تدریجاً مزاج میں اصلاح کریں، میلان تبدیل کریں، اور گھروں سے اچھی اور پاکیزہ آوازیں بلند ہوں، اور وہ آوازیں پھر بازار میں جا کے بھی خوشگوار اثرات پیدا کریں۔ تو سڑکوں پر اول تو آواز، گھروں سے کوئی بھی آواز لغویات کی نہیں آنی چاہیے۔ اس کے برعکس یہ کوشش کریں کہ اچھی نظموں کی، اچھے کلام کی آوازیں سڑکوں تک پہنچیں ضرور۔ یہ حق ہے راہگیر کا کہ جب وہ چل رہا ہو تو اس کو پیاری تلاوت کی آواز آ رہی ہو، اچھی اچھی نظموں کی آواز آ رہی ہو، یہ بھی آپ ایک خوشی پہنچا رہے ہوں گے اس کو۔ اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ دوسرے، ربا کے گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جھگڑا بالکل نہ ہو ان دنوں میں۔ بعض گھروں سے جھگڑوں کی آوازیں بھی باہر آتی ہیں، خاص طور پر توجہ کریں۔ اگر کوئی، اول تو جھگڑا سال کے کسی حصے میں بھی ہونا اچھا نہیں ہے، تکلیف دہ صورت ہے، لیکن ان ایام میں خاص طور پر صلح اور امن اور محبت اور پیار کا ماحول رکھیں۔ جو مہمان آپ کے گھروں میں آئیں گے ان کے لیے تو آپ نے تیاری کی ہوگی، سارا سال آپ ان کی راہ دیکھتے ہیں، جہاں تک بس چلتا ہے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، اس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جس کے متعلق گزشتہ سال بھی توجہ دلائی تھی، اب پھر اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ مہمانوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کو نیکی کی تعلیم دی جائے، اور ان کو
عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ بہت سے گھروں میں جلسے کے ایام میں یہ خیال نہیں رہتا کہ نمازوں کے اوقات ہیں اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اس وقت گھروں میں بیٹھنے کا مطلب ہی کچھ نہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ نمازوں کے اوقات الگ الگ ہوتے تھے مساجد میں اور پوری طرح پتہ نہیں چلتا تھا۔ پچھلے سال سے وزارت اصلاح ارشاد کو میں نے تاکید کی تھی کہ جلسے کے ایام میں سارے ربوہ میں نمازوں کے ایک اوقات ہو جایا کریں تاکہ اس بارے میں کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔ امید ہے وزارت اصلاح ارشاد نے اس دفعہ بھی یہ قدم اٹھا لیا ہوگا۔ تو سارے ربوہ میں 5 نمازوں کے ایک ہی اوقات ہوں گے اور ان اوقات کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ کی مہمان نوازی یہ نہیں ہے کہ آپ مہمانوں کی خاطر کر رہے ہوں اور مجلسیں لگ رہی ہوں۔ اس وقت مہمان نوازی یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ بھائی اس وقت خدا کے گھر کا حق ہمارے گھر سے افضل ہے، آپ اللہ کے گھر کو ویران چھوڑ کر ہمارے گھر کو رونق نہ بخشیں، اس لیے خدا کے گھر جائیں اور عبادت کے بعد پھر واپس آئیں شوق سے۔ دوسرا، ان کی روحانی مہمان نوازی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سیرت کے مضامین پر باتیں کیا کریں، ایمان افروز باتیں بیان کیا کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات، صحابہ کی سیرت کے واقعات، اسی طرح اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیرت کو زندہ کیا ہے دوبارہ، وہ واقعات اور آپ کے صحابہ کے واقعات، بہت سے ایمان افروز ایسے واقعات ہیں جن سے مجلسوں کو رونق مل جاتی ہے۔ اس دفعہ ایک عمومی نصیحت اور بھی ہے جس کا ایک کھیل سے تعلق ہے، وہ کھیل ہے کرکٹ۔ اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ 26 تاریخ کو جبکہ جلسہ شروع ہو رہا ہے، اسی تاریخ کو آسٹریلیا میں پاکستان کا چوتھا کرکٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہو تو رہا ہے یہ آسٹریلیا میں جو ہزارہا میل دور ہے، یعنی وقت کے لحاظ سے بھی 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے ہمارے ساتھ، لیکن چونکہ ایک کامنٹری ریلے ہوگی اس لیے بہت سے نوجوان اتنا شوق رکھتے ہیں کرکٹ کا کہ وہ باقی چیزیں بھول کر بھی کمنٹری سننے لگ جاتے ہیں اور بعض دفعہ فرائض کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر گھروں میں اس وقت کمنٹری چل رہی ہو جبکہ جلسہ سلانے پر لوگوں نے جانا ہو تو یہ بہت ہی خطرناک غفلت ہوگی۔ یہ وہ موقع ہیں جہاں لغو حرام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لغو کا فلسفہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو مختلف وقت میں مختلف بہروپ بدلتی رہتی ہے، جب آپ کا پاس وقت ہو اور حالات ایسے ہوں کہ کوئی بہتر کام کرنے کا نہ مل رہا ہو تو اس وقت لغو سب سے معمولی حیثیت اختیار کر جاتا ہے شرعاً۔ اس کو آپ منع تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر زیادہ سختی نہیں کر سکتے، لیکن جوں لغو آپ کی زندگی پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کے اوقات میں دخل اندازی شروع کر دیتا ہے، اسی نسبت سے اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ واجب سے ٹکرا کر مقابل کا گناہ بن جاتا ہے، کبھی یہ فرض میں حائل ہو کر اس کے مقابل کا گناہ بن جاتا ہے، کبھی شرک بن جاتا ہے لغو کہ ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور مؤذن بلا رہا ہے مسجد کی طرف اور آپ وہاں نہیں جا رہے اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ لغو جو عام حالات میں اور حیثیت رکھتا ہے شرعی طور پر، اس موقع پر آ کر واضح طور پر شرک بن جاتا ہے۔ تو لغو کے مضمون کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ جو لغویات ہیں ان کے اندر بہروپیہ پن پایا جاتا ہے، مختلف حالات میں مختلف لغو مختلف شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں۔ تو کرکٹ کی کمنٹری ویسے تو آپ لغو بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک دلچسپی ہے، ایک صحت مند اس کا شوق پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جب یہ فرائض پر اثر انداز ہو، جب نیکی کے کاموں پر اثر ڈالے تو پھر نہ صرف لغو بلکہ حرام ہو سکتی ہے۔ تو جلسے کے ایام میں جلسے کی تقریریں نہ سننا اور کرکٹ کی کمنٹری سننا یہ ایک انتہائی معیوب نہایت بھیانک شکل بنے گی۔ اس لیے اہل ربوہ اس بات کا خیال رکھیں اور ان دنوں میں نہ بازار میں نہ گھروں میں جب جلسے کا پروگرام شروع ہو رہا ہو، قریب آ رہا ہو، اس وقت کوئی کمنٹری نہیں ہونی چاہیے، بند کر دی جائے۔
اور اگر وہ یہ احمدی نوجوان اپنی دلچسپی کے باوجود اللہ کی خاطر، نیک کام کی خاطر یہ قربانی کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ فعل ہی پسند آ جائے اور کمزور ٹیم کے حق میں یہ بھی دعا بن جائے. تو اگر ان کو سچی محبت ہے اپنی کرکٹ کی ٹیم سے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے ان کو دعا دینے کا کہ اللہ کی خاطر اس سے احتراز کریں اور نیک کاموں پر ان پر اس ٹیم کی کارکردگی پر قربان نہ کریں بلکہ اس کمنٹری کو قربان کریں نیک کاموں کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سارے عرصہ میں دعا سے اپنے لب معطر رکھیں، اپنے دلوں کو گداز رکھیں دعاؤں کے ساتھ. دن رات ہر احمدی کے دل سے ہر وقت دعائیں اٹھتے رہنے چاہیے. ایک سمندر بن جائے دعا کا ربا ان دنوں میں، اور جتنے مہمان ہیں یا میزبان ہیں سارے دن رات اپنے رب کو یاد کر رہے ہوں، قیامم و قعودم و علی جنوبہم. عجیب آیت ہے یہ قرآن کریم کی، بہت ہی پیاری آیت ہے جس میں عبادت کے مضمون کو دن رات پر پھیلا کر ایک زندگی کا حصہ بنا دیا گیا ہے. ذکر الہی صرف چند اوقات کے لیے نہیں رکھا بلکہ دن اور رات کے لیے بھی پر پھیلا دیا، اٹھنے اور بیٹھنے اور لیٹنے پر پھیلا دیا، سونے اور جاگنے پر پھیلا دیا. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اتنا اثر تھا آپ کی طبیعت پر اس آیت کا کہ ساری رات روتے رہے عبادت کرتے ہوئے. اور صبح کی نماز کے وقت جب حضرت بلال جگانے کے لیے آئے تو حضور تو خیر جاگے ہوئے تھے، اطلاع دینے کے لیے آئے تو باہر نکلتے وقت بھی آپ رو رہے تھے. حضرت بلال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلال تمہیں پتہ نہیں کہ آج مجھ پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو یہ وہ مضمون ہے ذکر الہی کا جو ایک خاص شان رکھتا ہے اپنے اندر اور دلوں کو گداز کرنے والا ہے. اس لیے جلسے کے ایام میں خصوصیت کے ساتھ اٹھتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت، بیٹھتے لیٹتے وقت، سونے سے پہلے اور اس طرح دعائیں کریں، اس طرح ذکر الہی کریں کہ نیند میں بھی پھر وہ ذکر داخل ہو چکا ہو، خوابیں بھی آپ کو اللہ کی محبت اور اس کے پیار کی آئیں. یہ وہ اس دن یہ وہ رونق ہے ربوہ کی جو مقصود بالذات ہے. تمام مذاہب کا آخری پھل اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر ہے. تو اس پہلو سے ربوہ کو ایسی رونق بخشیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کی نظریں اس جلسے پر پڑیں، وہ خود ہماری حفاظت کرے، وہ خود ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے آنے والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو مہمانوں کے لیے اس وقت چشم براں ہیں اور اپنی پوری توفیق اور طاقت کے مطابق انشاءاللہ ان کی خدمت سر انجام دیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ. آج جمعے کی نماز کے بعد ایک نہایت ہی مخلص اور پیارے نوجوان کی نماز جنازہ بھی ہوگی. طیب عارف جو ڈاکٹر تھے
اور بالکل نوجوان تھے، مکرم محترم مولانا محمد یار صاحب عارف کے چھوٹے صاحبزادے. یہ راولپنڈی سے غالباً جلسے کی نیت سے ہی روانہ ہوئے ہوں گے اپنے خاندان کے ساتھ. رستے میں ایک بچی اچانک سڑک پر آئی، اس کو بچاتے ہوئے موٹر کا حادثہ ہوا اور اسی میں وہ جاں بحق ہو گئے. تو ایک تو آنے کی نیت بڑی پاک اور صاف تھی، دوسرے جس حالت میں جان دی، ایک دوسرے کی جان بچانے کی خاطر جان دی گئی ہے. تو یہ بھی ایک شہادت کا رنگ ہے. یہ نوجوان تعلیم کے زمانے میں مجھ سے متعارف ہوا بحیثیت پیٹرن احمدیہ ایسوسی ایشن کے. میں بچوں سے جو تعلق رکھتا تھا اس میں ان سے واقفیت ہوئی. تو بہت ہی مخلص پایا میں نے ان کو، بہت ہی محبت رکھتے تھے دینی کاموں میں اور اچھے نوجوان جو صف اول میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں نے ان کو دیکھا. ڈاکٹر بننے کے بعد بھی بعض خطوط انہوں نے مجھے لکھے، بڑے اخلاص کے ساتھ اپنی خدمات کو جماعت کے سامنے پیش کیا اور بہت محبت رکھتے تھے سلسلے سے. بہرحال اللہ اپنی مشیت کو بہتر سمجھتا ہے. آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، کہ ایسا مضمون ہے جس کو بھلانا نہیں چاہیے. وہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے روحانی کشفی سفر کا، اس میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں کہ بعض دفعہ موت ایک رحمت بن جاتی ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آئندہ کیا حالات ہونے والے ہیں، کس قسم کی تکلیفوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا، کس قسم کے ابتلاؤں میں سے گزرنا پڑے گا، کون ان پر پورا آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا. تو ہمیں تو نہ ماضی کا علم ہے نہ مستقبل کا. یہ علم ضرور ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے خدا کی تقدیر خیر پر، اور اس کی تقدیر شر سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے والدین اور بھائی کو، جن کو بہنوں وغیرہ کو بہت گہرا صدمہ ہے، ان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.